السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین کرام، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، شعبان کے آخری ایام جا رہے ہیں، تو اکثر مساجد والے، مدارس والے گھروں میں بھی استقبال رمضان یعنی رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، گھروں میں صفائیاں ہو رہی ہیں، اور گھر میں ایک خاص مسئلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ۔ خواتین اپنے لیے اپنے جائے نمازوں کو وہ صرف سے دھو کر پاکیزہ کر کے جگہوں کو صاف کر کے کہ ہم نے رمضان میں اس جگہ میں قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ بہت ہی اچھے وہ گھر ہے جن میں نماز پڑھی جاتی ہے اور عبادت ہوتی ہے، استغفار ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جتنے مدارس ہیں یا مساجد ہیں ان میں بھی رمضان کی تیاری کے لیے ابھی ان کو مسجدوں کو رنگ کر رہے ہیں، قالین بچھا رہے ہیں، اور باہر صفوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ اور خواتین کی طرف بھی اسی طرح تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ رمضان میں خواتین بھی زیادہ مساجد میں آتی ہیں، مسجدوں کو آباد کرتی ہیں، اور مرد حضرات اور ایسے بچے جو گھروں سے نکلتے نہیں ہیں وہ بھی رمضان میں جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ آتے ہیں کہ آج افطاری ہم نے مسجد میں کرنی۔ حالانکہ ان کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوتی، لیکن ایک رونق ہوتی ہے، مسجد میں کثرت سے نمازی آتے ہیں، بچے شوق کرتے ہیں ہم ان کی مجلس اختیار کریں۔ تو میری تمام مساجد کی انتظامیہ سے گزارش ہے، کئی مساجد میں جب انتظام کرتے ہیں نا افطاری کا تو کہتے ہیں بچوں کو نکال دو کہ انہوں نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی انہوں نے روزہ نہیں رکھا، یہ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے جو بچے ان کے لیے اسپیشل انتظام کریں۔ آج یہ شوق کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، اگر ہم ان کو مسجد سے باہر نکال لیں گے کل بڑے ہو کر ان کو کون مسجد میں لائے گا؟ آج یہ بچے خود آ رہے ہیں مسجد میں، کل ہم ان کو کھینچ کر آئیں گے یہ نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ مسرت کی بات ہے اگر ہمارے بچے یہ ذہن نہیں رکھیں چلو یار ہم جا کر روزے دار افطاری کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، تو یہ اچھا عمل ہے، برا نہیں ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے آپ سے کہ آپ یہاں 100 کا وہاں 200 کا انتظام کریں۔ یہ ذہن رکھیں 100 ہمارے نمازی مرد حضرات ہوں گے اور 100 ہمارے بچے ہوں گے، چھوٹے بچے، چاہے ان کے 10 سال 12 سال عمر ہے، وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے اسپیشل انتظام کریں۔ ان کو اتنا شوق ہو کہ اس سال وہ آئے صرف انہوں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اور وہ کہیں گے گھر جا کر اپنے ابو جان امی جان کو کہ اگلے سال ہم نے روزے لازمی رکھنے ہیں۔ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں، ان کو شوق کہاں سے آتا ہے؟ مساجد سے آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کریں۔ تو کافی ایسے کام ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا پھر ہم نے خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں مسجد کے اندر صفیں، مسجد کو رنگ کرانا، مسجد کے دیگر انتظامات، یہ رمضان سے پہلے ہوتے ہیں نا۔ رمضان میں تو لوگوں نے عبادت کرنی، یہ انتظامات پہلے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح خصوصاً ہمارے خرچ کرنے والے وہ بھائی جو رمضان المبارک میں لوگوں کے گھروں میں راشن ڈالتے ہیں، تو میرے بھائیوں وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے پہلے خرید کر ایک ایک مہینے کے راشن کے بنڈل بنا کر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیں۔ جنہوں نے روزے رکھنے ہیں وہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے رمضان سے پہلے ہمارے گھر رمضان کا سارا انتظام تو نے کر دیا ہے۔ اور پھر آپ کے مال کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کی صحت کے لیے وہ ایسی دعائیں کریں کہ رمضان شروع نہیں ہوا دعائیں آپ کے لیے شروع ہو جائیں۔ اور پھر جب رمضان میں آپ کا دیا ہوا وہ پیسہ، وہ دیا ہوا جو راشن ہے جب کھائیں گے ساری افطاری کے وقت جو آپ کو دعائیں دیں گی وہ تو پھر منافع ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میرے بھائیوں، میں بھی اسلام آباد کے اندر ایک بہت عظیم ادارہ بنا رہا ہوں جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں عظیم ہم نے مسجد بنانی ہے، جامع مسجد خاتم النبیین۔ اس کی ہم نے جگہ خریدنی ہے جو کہ 1 ایکڑ کے قریب ہمارا پروگرام ہے، 5 کروڑ کے قریب ہم نے اس کے لیے جو ہے ہمیں پیسے چاہیے۔ پاکستان اور بیرون ممالک سے جو بھی خواتین حضرات ہیں اپنے حصے کا ضرور ایک حصہ ضرور ہمارے ادارے کے لیے نکالیں، اور ہم رمضان سے پہلے انشاءاللہ ایک بلڈنگ ہم رینٹ پر لے کر اور رمضان میں اس کی مکمل تیاری کر کے رمضان کے بعد شوال میں ہم نے اس ادارے کی جو کلاسیں ہیں وہ ہم نے شروع کر دینی ہے۔
اور اس کی تیاری ابھی شروع ہے۔ رمضان میں ہم نے مکمل انتظام کرنا ہے۔ خرچ کرنے والے رمضان میں خرچ کرتے ہیں تاکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے۔ اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک کا یہ ہمارا کچھ نظام سنیں۔ ایک تو ناظرے کی کلاس ہوگی، دوسرے نمبر پر حفظ القرآن کی کلاس ہوگی، تیسرے نمبر پر 1 سالہ تربیتی کورس۔ اس میں حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ اسلام، سیرت النبی اور ختم نبوت پر مواد دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بچوں کو جمعہ پڑھانا، خطبہ دینا اور دعوت اور تبلیغ کرنا سکھایا جائے گا، اور سال کے پورے مسائل جو سارا سال آپ خطبوں میں سنتے ہیں یہ یاد کروائے جائیں گے، قرآن اور حدیث سے نکال کر ڈائریکٹ پڑھایا جائے گا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے پورے پاکستان میں ابھی تک 1 سال کا تربیتی کورس جس میں پورا دین سکھا دیا جائے بالکل نہیں ہے، یہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس ادارے کے اخراجات، خواتین حضرات جو ہمارے یعنی معلم ہوں گے، مدرس ہوں گے، ان کی تنخواہیں، تعلیمی اخراجات، دیگر سارے نظام کے لیے ہمیں اگلے سال تک کے لیے یہ اخراجات کی بھی اشد ضرورت ہے۔ جو بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ، ہمارے پیسے ایسی جگہ پر لگیں کہ اللہ کے پاس جا کر ہمیں خوشی ہو کہ یہ ہمارا مال اس سے کہیں بڑھا کر اللہ نے ہمارے لیے جمع کر دیا ہے، تو اس ادارے کے لیے جو ہے ابھی سے آپ میرے ساتھ یعنی رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اس کے اوپر ہے۔ تو تعلیمی اخراجات کے لیے انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہماری کلاس ہوگی 1 سالہ تربیتی کورس، اور ایک ہمارا اسپیشل کورس ہے وہ ہے تبلیغ اور دعوت۔ انشاءاللہ تعالی ہم افراد کو جمع کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، اور اس میں ایک معلم ہوگا، استاد ہوگا، خواتین میں ایک استانی ہوگی، انشاءاللہ تعالی معلمہ ہوگی، جنہوں نے مدارس سے باقاعدہ مکمل درس نظامی پڑھا ہوگا، وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم مساجد میں جائیں گے، گھروں سے، محلوں سے، دکانوں سے لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں، اور ان کے گھروں سے ہم دین اور دعوت اس طرح سے پھیلائیں گے کہ انشاءاللہ ان کو قرآن اور حدیث سکھائیں گے۔ ہمارا یہ تبلیغی پروگرام اس میں صرف قرآن اور حدیث ہوگا، یہ مسل کی تعلیم بالکل نہیں ہوگی، فرقوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ڈائریکٹ ہم قرآن اور حدیث سنائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے، خرچ کیسے کرنا ہے جیسے رسول اللہ نے حکم فرمایا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے جیسے رسول اللہ نے، نماز جنازہ کیسے پڑھنی جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، جتنی عبادات ہیں، وہ جس طرح رسول اللہ نے فرمائی ہیں اس کے مطابق سکھائی جائیں گی۔ تو ہم ڈائریکٹ جب قرآن حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے، عربی عبارت اور اس کا ترجمہ کرنا اور پڑھنا آپ کو سکھا دیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی شیطان، کوئی بھی گمراہ آپ کو کتاب و سنت سے گمراہ نہیں کر سکے، ہٹا نہیں سکے گا، کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے قرآن اور حدیث کو پڑھ لیں گے۔ تو پوری دنیا کے خواتین و حضرات جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، پہلے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، بعد میں آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ آپ خود ہمارے ساتھ ہمیں اچھے مشورے دیں، ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ بنفس نفیس کیا خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مال بھی پیش کریں انشاءاللہ تعلیمی مراحل میں، اور تعلیمی اخراجات۔ اس کے بعد ہم جو مسجد ہے اس کے لیے جگہ خریدیں گے، مدرسے کے لیے جگہ خریدیں گے، اس کی تعمیر کریں گے، تو یہ سب آپ نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ مل کر ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر آئیں آپ، انشاءاللہ ہم سے تفصیل بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ادارے کا تعارف اور پروگرام بھی آپ کو سینڈ کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔